السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول حال دل میرا پوچھو نہ صنم کی ایپیسوڈ۔ لیکن ناول کی ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو جلدی سے یہ دونوں کام کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز کی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور آپ ہمارے ناول سے بھرپور انداز میں لطف اندوز ہو سکیں۔ تو چلیں میں مزید وقت ضائع نہیں کرتی اور شروع کرتی ہوں ناول حال دل میرا پوچھو نہ صنم ایپیسوڈ 12۔ ابراز افغان کے قریب آنے پر بخور پرفیوم عربک خوشبو کی مسحور کن مہک نے اس کے اطراف احاطہ کیا۔ لیڈی آف دی ایوننگ، اس کے بہکے انداز پر پاکیزہ گل کے اعصاب تنے تھے۔ اس دنیا کی حسین ترین لڑکی میری نظروں کے سامنے ہے۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ تمہیں یہاں اس پل سب سے چرا کر دور کہیں بہت دور لے جاؤں۔ ابراز کی گھمبیر دلکش سرگوشی پر وہ بری طرح بھری تھی۔ ابراز افغان صاحب، ذرا ہوش کے ناخن لیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ یہاں نہیں ہے جبھی آپ یوں ہواؤں میں اڑ رہے ہیں۔ ویسے مجھے حیرت ہے کہ جس عورت کے ہاتھ میں آپ کی ڈور ہر دم رہتی ہے اس عورت نے آپ کو آزاد کیسے چھوڑ دیا؟ شاید انہیں میرے آپ کے آس پاس رہنے کی خبر نہیں ہو سکی ہے، ورنہ تو انہوں نے آپ کو ایک پل بھی اپنی نظروں کی قید سے دور نہیں کرنا تھا۔ پاکیزہ گل کا لہجہ ترش اور انداز تمسخرانہ تھا جو ابراز افغان کو شدید ناگوار گزرا، اور اس سے بھی ناگوار اس کی ماں کا ذکر اس نے جس طرح کیا تھا۔ اس کا لہجہ کس قدر گستاخی لیے ہوتا اس نے جھپٹ کر اس کے بازو پر اپنی گرفت جمائی اور اس کی بلوری آنکھوں میں اپنی شرربار نظریں گاڑی۔ حد سے مت بڑھو پاکیزہ گل، اس کے لہجے میں آگ کی لپیٹیں تھیں۔ پاکیزہ گل کو اس پل اپنا بازو ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا، لیکن اس نے تکلیف اپنے چہرے پر نہیں آنے دی۔ اتنے برس میں وہ تکلیفوں کو سہنا سیکھ چکی ہوئی تھی۔ حد سے آگے تو آپ بڑھ رہے ہیں مسٹر افغان، یوں بھری محفل میں اپنی پرسنل اسسٹنٹ کو ہراساں کرنے کا چارج بھی لگ سکتا ہے آپ پر۔ پاکیزہ گل کے لہجے کی آنکھ زیادہ پر اثر تھی جس نے ابراز افغان کو جلا کر خاکستر کیا تھا، لیکن اس نے اس کے بازو پر سے گرفت ہٹا دی تھی کہ ہر جانب میڈیا والے موجود تھے۔ کسی بھی وقت کسی کی بھی نظر ان پر پڑ جاتی تو اچھا خاصا اسکینڈل بھی بن سکتا تھا، جو ابراز افغان ہرگز بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس وقت تو وہ دونوں قدرے کونے میں کھڑے تھے جہاں کسی کی نظر ان پر نہیں گئی تھی، جس کی ایک اہم وجہ اس حصے میں روشنی کا کم ہونا بھی تھا۔ آئندہ موم کے بارے میں ایسا لہجہ برداشت نہیں کروں گا، اس نے گویا اسے تنبیہ کی تھی۔ میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ آج کے بعد مجھ سے 10 قدم کی دوری پر رہیے گا، کیونکہ میں بھی یہ بات برداشت نہیں کر سکتی کہ ایک غیر شخص بار بار میرے قریب آئے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس نے اسے کیا باور کروانا چاہا تھا۔ ابراز افغان ایک دم اپنا آپا کھوتا اسے شانوں سے پکڑتے پیچھے کی جانب دھکیلا تو اس کی پشت دیوار سے جا ٹکرائی۔ اس نے جارحانہ حرکت پر شدید تیش میں اس کی شعلہ اگلتی آنکھوں میں اپنی شرربار نظریں گاڑی تھیں۔ تم خود ہمیشہ ایسی بات کر دیتی ہو جس سے مجھے تمہارے قریب آنا پڑتا ہے۔ نازک جان ہے تمہاری اور زبان اتنی تیز دھاری تلوار، اس زبان کا شر کسی دن تمہیں پچھتانے پہ مجبور نہ کر دے۔ اس کے ماتھے پر شہادت کی انگلی ٹریس کرتے وہ اس کی ٹھوری تک لایا اور گھمبیر لہجے میں کہتے اس کے چہرے کے اطراف میں بکھری لٹوں پر پھونک مار کر اڑا دیا۔ تم بس ایسے ہی ہمیشہ اپنی طاقت کے الزام میں مجھے کچل سکتے ہو۔ مرد ہو کر اپنی طاقت دکھا کر خود کو بہت اعلیٰ ظرف سمجھتے ہو۔ ابراز افغان اصفہانی، تو سن لو کہ میری نظر میں تم کل بھی قابل نفرت تھے اور آج بھی قابل نفرت ہو۔ اس نے اپنے اندر کا زہر لفظوں کے ذریعے اس کے اندر اتارا، وہ کامیاب بھی ٹھہری۔ اس کی رنگت پل میں متغیر ہوئی تھی اور وہ یکدم اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹتا، تیز تیز قدم اٹھا کر ہمیشہ کی طرح اس سے دور ہوتا گیا۔ پاکیزہ گل نے تمسخرانہ نظروں سے اس کی پشت کو تب تک دیکھا تھا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ تم بس اپنی ماں کے بیٹے ہو ابراز افغان، بس اپنی ماں کے۔ اس کا لہجہ درد اور تھکن سے چور تھا۔ وقت گزر رہا تھا اور وہ بچپن سے لڑکپن کی دہلیز پار کر گئی تھی۔ گزرے وقت میں اس کے دل میں ایبی کی محبت نے گھر کر لیا تھا۔ اس سے اچھا لگتا تھا اسے سوچنا، اس کے اور اپنے مستقبل کو لے کر خواب سجانا۔ دادی نے اسے یہی باور کروایا تھا کہ ابراز صرف اس کا ہے اور وہ ابراز کی، اور اس بات پر مہر آغا جی نے لگائی تھی۔ وہ بڑوں کے اس فیصلے پر بے انتہا خوش تھی۔ کچے رنگ پکے رنگ میں ڈھل چکے تھے۔ ابراز کا رویہ بھی اس کے ساتھ پہلے سے اچھا ہو چکا تھا۔ وہ اسے وقت بھی دیتا تھا اور وہ دونوں ڈھیروں باتیں بھی کرتے تھے،
لیکن جہاں اس کی موم آتی وہ پس منظر میں چلی جاتی تھی، لیکن وہ پھر بھی خوش تھی۔ لیکن اس کی خوشی کو کسی بد نظر کی نظر لگ گئی۔ پاکیزہ گل کا چھوٹا بھائی داؤد وہ اپنی شرارتوں کے سبب پورے گھر کے آنکھوں کا تارا تھا، سوائے ابراز کی موم کے۔ وہ اس کی شرارتوں اور شور شرابے کی عادت کو خاص پسند نہیں کرتی تھیں، جس کا اظہار ان کے چہرے کے ناگوار تاثرات سے صاف ظاہر ہوتا تھا۔ اسے صبح سے موسم بخار نے آن گھیرا تھا۔ اس کے بابا میٹنگ کے سلسلے میں دوسرے شہر گئے ہوئے تھے اور اس کی ماما اکیلے پریشان ہو رہی تھیں۔ اماں جی، اس کا بخار تو مسلسل بڑھ رہا ہے، انہوں نے اس کی تپتی پیشانی پر ہاتھ رکھتے روحان سے لہجے میں کہا۔ پریشان مت ہو، سفیر کو میں نے کال کر دی ہے، وہ بس آتا ہی ہوگا، تم بچے کو اس کے ساتھ لے جانا۔ ان کے تسلی دینے پر کچھ فاصلے پر بیٹھی عطیہ کے چہرے پر کچھ عجیب تمسخرانہ تاثر چھلکا تھا، جو کسی کی بھی نظروں میں آئے بغیر غائب بھی ہو چکا تھا۔ اکرام اصفہانی، جو کہ آقا جان کے نام سے مشہور تھے، وہ اپنا بزنس رن کرتے تھے، جب ان کے دونوں بیٹے خوش اسلوبی سے سنبھال رہے تھے۔ ان کے دونوں بیٹوں کی شادیاں اگرچہ ان کے حظ منشا ہوئی تھیں، لیکن سفیر اصفہانی کی بیوی عطیہ حد سے زیادہ نکچڑی اور مغرور واقع ہوئی تھی۔ ان کی بنسبت ساحر اصفہانی کی بیوی بطول خوش طبع اور ملنسار طبیعت کی مالک تھیں۔ اللہ نے دونوں کو اولاد کی نعمت عطا کی تھی۔ سفیر کو اللہ نے ابراز خان کی صورت بیٹا عطا کیا تھا، تو وہیں ساحل صاحب کی گود میں بھی ایک ننھی پری کی آمد ہوئی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، لیکن عطیہ کے خوش تیوروں کی بدولت اکثر پرسکون ماحول میں ہلچل سی مچ جاتی تھی۔ نہ جانے کیوں انہیں پاکیزہ گل سے تو خدا واسطے کا بیر تھا۔ جہاں وہ ابھی کو اس کے ساتھ دیکھتی وہیں اسے آواز دے کر بلا لیتی تھیں۔ آغا جی نے اچانک ابراز افغان اور پاکیزہ گل کی منگنی کر دی، جو ان کے لیے کسی جھٹکے سے کم نہیں تھی۔ اس شوق کے بعد وہ خاموش ہو گئیں، پھر وقت گزرنے کے ساتھ وہ نارمل بھی ہو گئیں اور سب میں گھل مل کر رہنے لگیں۔ سب گھر والے بھی ان کے بدلتے رویے کی بدولت خوش دکھائی دیتے تھے۔ اس وقت بھی وہ اماں جی کے کمرے میں موجود بطول کو تسلیاں دے رہی تھیں۔ کہاں رہ گئے ہیں سفیر؟ جلدی آئے نا، بچہ بخار کی وجہ سے غنودگی میں جا چکا ہے۔ وہ موبائل کان سے لگائے اپنے شوہر پر غصہ ہو رہی تھیں۔ نہ جانے دوسری طرف سے کیا کہا گیا تھا کہ وہ ٹھیک ہے کہتی کال منقطع کر گئیں۔ بیتول، تم شال وغیرہ لے لو، وہ بس 5 منٹ پہنچ رہے ہیں۔ ان کے نرمی سے کہنے پر وہ جلدی سے اپنے بیٹے کے پاس سے اٹھ کر وہاں سے باہر نکل گئیں۔ آغا جی کو بھی آج ہی حیدرآباد جانا تھا۔ ساحل تو چلو 2 دن پہلے سے گیا ہوا ہے، انہیں خبر تھی کہ گھر پر صرف ایک مرد ہے، پھر بھی دوست سے ملنے نکل پڑے۔ وہ حسب عادت غصے میں بڑبڑا رہی تھیں۔ ایک ڈرائیور آغا جی کے ساتھ گیا ہے، دوسرا سفیر کے پاس ہے۔ عطیہ کے لہجے میں فکرمندی پنہاں تھی۔ ارے نہیں بہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سفیر آ رہا ہے نا، اسی کے ساتھ بطول چلی جائے گی۔ ان کے سنجیدگی سے کہنے پر وہ سر ہلا کر رہ گئیں۔ 5 منٹ بعد ہی گیٹ پر ہارن بجا اور اس کے کچھ سیکنڈ بعد ہی سفیر ان کے کمرے میں موجود تھا۔ میرے شیر کو کس کی نظر لگ گئی؟ اس کے نیم بے ہوش وجود پر متفقع نظر ڈال کر انہوں نے اس کا تپتا ماتھا لبوں سے چھو کر جھک کے اسے احتیاط کے ساتھ باہوں میں بھرا اور تیز سے قدم اٹھاتے بطول کے ساتھ باہر کی جانب نکل گئے۔ اماں جی، آپ کیوں اٹھ رہی ہیں؟ آپ آرام کریں، پہلے ہی بی پی ہائی تھا آپ کا۔ عطیہ نے انہیں نرمی سے پکڑ کر پھر سے لیٹا دیا تھا۔ چلو، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ اتنی دور اکیلے سفر نہیں کر سکتی تھی، جب بھی سیدھی احسن کے پاس چلی آئی، جو مزے سے بیٹھا ڈنر انجوائے کر رہا تھا، لیکن اس کی بات سن کر جلدی سے کھانا چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تم نے ڈنر کر لیا کیا؟ اس کے بپھرے انداز کو نوٹ کیے بنا اس نے سنجیدگی سے استفسار کیا تو وہ بھڑک اٹھی۔ بھاڑ میں جائے ڈنر، وہ تڑک کر کہتی آگے کی سمت بڑھی تو وہ بھی بوکھلا کر اس کے پیچھے آیا تھا۔ یار، ابراز سر کو تو بتانے دو کہ ہم جا رہے ہیں۔ اس نے روکنے کی صحیح کی۔ منہ بند کر کے چلو ورنہ یہیں پر مرو، وہ اسی ٹون میں کہتی دونوں ہاتھوں میں گاؤن پکڑے تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی، لیکن باہر آتے ہی ان دونوں کا استقبال سناٹے نے کیا تھا۔ گارڈ کے علاوہ کوئی گاڑی بھی انہیں اس طرف نظر نہیں آ رہی تھی۔ شاید پارکنگ بیک سائڈ پر بنائی گئی ہے، میں ڈرائیور کو کال کر گاڑی یہیں منگواتا ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہتے اطراف میں نظریں گھما کر جو ہی کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اسے یاد آیا کہ اس کا فون تو وہیں ٹیبل پر رہ گیا۔ شٹ مین، تمہاری جلد بازی کے چکر میں فون اندر ہی چھوٹ گیا۔ اب واپس اندر چلو، یہاں تنہا کھڑا رہنا کچھ مناسب نہیں ہوگا، وہ اجرت میں کہتے پلٹنے لگا۔ میرے فون سے کال کر کے اسے بلا لو۔ وہ واپس اندر جانے کو ہرگز بھی راضی نہیں تھی۔ مسئلہ ڈرائیور کو بلانے کا نہیں، میرے فون کا ہے، وہ غصے میں کہتا اندر کی جانب بڑھا تو مجبوراً اسے بھی اس کی پیروی کرنی پڑی۔ ویسے بھی اسے ان خوفناک گارڈ کی شکل دیکھنے کا کوئی شوق نہیں تھا، جن کے قد 7 فٹ تک تھے اور شکلیں اندھیری رات جیسی۔
وہ جھرجھری لیتی نظریں بچا کر وہاں سے نکلی تھی۔ آپ یہاں کھڑے ہیں اور وہاں آپ کی کزن نے ڈریکولا کی صورت اختیار کر لی ہے۔ اسے صحافیوں کے جھرمٹ سے فارغ ہوتے دیکھ وہ جھٹ اس کے نزدیک آتا جھرجھری لیتے ہوئے بولا تو اس کے سنجیدہ چہرے پر خفیف سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کہاں ہے میڈم؟ اس نے ایک طائرانہ نظر آس پاس دوڑائی۔ کسی جنید درانی نے انہیں روک لیا ہے، دائیں طرف والی روش پر ہیں دونوں۔ آپ انہیں دیکھیں، میں اپنا موبائل دیکھ لوں ذرا۔ وہ عجلت میں کہتا آگے کی جانب بڑھ گیا، جس وجہ سے وہ جنید درانی کا نام سن کر ابراز افغان کے خطرناک تاثرات دیکھنے سے محروم رہ گیا تھا، جبکہ وہ آندھی طوفان بنا احسن کی بتائی گئی جگہ کی جانب بڑھ گیا۔ جنید درانی ایک عیاش فطرت انسان تھا اور اس وقت پاکیزہ گل کا اس کے ساتھ ہونا اس کے تن بدن میں شرارے سے دوڑا گیا تھا۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو چھوڑاتا ہوں۔ جنید درانی نے اس کے جانے کا سن کر خوشدلی سے اسے آفر تھی۔ اس کے شہر ٹپکتے لہجے کی آفر ابراز افغان کے کانوں سے محفوظ نہیں رہ سکی۔ اس نے غصے میں اتنی زور سے جبڑے بھینچے تھے کہ ہڈی چٹکنے کی آواز ابھر آئی تھی۔ اس نے لمبے لمبے ڈگ بھرتے مختصر فاصلہ چند قدموں میں طے کیا اور جا کر عین ان دونوں کے بیچ آن کھڑا ہوا۔ اچانک اس کے یوں نزدیک آنے پر جہاں پاکیزہ گل نے گھبرا کر 2 قدم پیچھے لیے تھے، وہیں جنید درانی اس مداخلت پر سخت بدمزہ ہوا تھا۔ چلو تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ سرد لہجہ، اکھڑ تیور اور غضبناک تاثرات دیکھ ایک پل کو پاکیزہ گل کی گلٹی خوف کے بدولت ڈوب کر ابھری تھی۔ میں بھی انہیں یہی آفر دے رہا تھا۔ جنید درانی گھوم کر اس کے سامنے آ کر اپنے ہزلی ہنسمکھ لہجے میں گویا ہوا۔ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم اسے یہ آفر دو؟ وہ بپھرا طوفان بنا ضبط کی کڑی منزلیں طے کرنے لگا۔ اگر حق کی بات ہے تو تمہارا بھی کوئی حق نہیں بنتا اپنی پرسنل اسسٹنٹ پر۔ اس نے پرسنل اسسٹنٹ پر زور دے کر کہا۔ تم اپنی خوش اخلاقی کی ٹوکری کہیں اور لے جاؤ اس سے پہلے کہ میرے ضبط کا بندھن ٹوٹ جائے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے وہ تیز زدہ لہجے میں کہتا اپنی مٹھیاں بند کھولنا شروع ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جنید درانی کے ودھی چہرے کا نقشہ بگاڑ دیتا، پاکیزہ گل جھٹ سے بول پڑی۔ دیر ہو رہی ہے مجھے۔ پہلے کھانا کھاؤ پھر میں تمہیں خود چھوڑاؤں گا۔ سنجیدگی سے کہتا وہ اس کا ہاتھ پکڑے بوفے کی جانب بڑھ گیا تو اس کے بگڑے مزاج کو دیکھ اس نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی، لیکن کسی کی نظروں میں آئے بغیر وہ اس کے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑوا چکی تھی، جبکہ جنید درانی کو اس کا اتنا استحقاق ہرگز بھی ہضم نہیں ہو سکا تھا۔ اپنی اسسٹنٹ کے لیے اتنا پاگل کیوں ہو رہی ہے؟ پرسوچ انداز میں بڑبڑاتے اس نے جیب سے موبائل نکال کر اپنے ڈرائیور کو کال ملائی تاکہ وہ گاڑی میں انٹرنس پر لے آئے۔ ویسے بھی اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا، پارٹی میں رکنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تم ڈنر بیچ میں چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ اسے واپس آتا دیکھ پریزے نے اپنی حیرانگی ظاہر کی۔ وہ ہینڈ واش کرنے واش روم تک گئی تھی، لیکن واپس آنے پر اسے احسن تو نہیں لیکن اس کا فون ضرور وہیں ٹیبل پر رکھا مل گیا تھا۔ مت پوچھو یار، بڑی طویل داستان ہے۔ پہلے پیٹ پوجا کر لوں پھر کام دوجا کروں گا، وہ مزے سے کہتے اپنی سیٹ سنبھال چکا تھا۔ تمہیں علم ہے کہ پاکیزہ گل تمہارے کزن کی کزن لگتی ہے؟ وہ بے تکلفی سے تکلف کی دیوار گرا کر آپ سے تم پر آیا تو اس نے جھٹ اس بات میں سر ہلایا، لیکن منہ کی جانب بڑھتا کھانے کے لیے اس کا ہاتھ اس بے تکلفی پر جیسے شوق کی وجہ سے ٹھہر گیا۔ یا محبت کے اظہار کے بعد آپ کچھ عجیب لگتا ہے اس لیے تم کہہ کر مخاطب کر رہا ہوں، ویسے بھی تم میں اپنائیت زیادہ ہے۔ مزے سے سنگاپوری رائس سے انصاف کرتے اس نے پریزے کو گویا شوق سے نکالا تھا۔ اس ڈنر پارٹی میں دیسی بدیسی سبھی ڈشز شامل تھیں، جس کا جو دل چاہے وہ وہی کھانا کھا سکتا تھا۔ طرح طرح کے میٹھے، اسی طرح حرام مشروب کو چھوڑ کر ہر طرح کے مشروبات بھی اس پارٹی کا حصہ تھے۔ ایسے ہی تو ڈنر پارٹی کی دھوم دور دور تک نہیں پھیلی ہوئی تھی، یہاں آپ کو حرام کے علاوہ ہر شے میسر تھی۔ ان دونوں کے بیچ کیا سین ہے؟ سافٹ ڈرنک کا بڑا سا گھونٹ بھرتے اس نے ایک اور سوال پوچھا۔ محبت کا سین ہے، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں لیکن نالا بھی ہیں۔ آئس کریم کو انجوائے کرتے ہوئے مدد سے بولی تو احسن ایک دم ہی ہنس پڑا۔ یہاں نالا صرف پاکیزہ گل کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، ابراز افغان صاحب تو التفات میں جان سے جاننے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ اپنی بات کہہ کر اس نے خود ہی اپنی بات کو لف لیا تو پریزہ گل کی بھی بے ساختہ ہنسی نکل گئی جو اس کی بات کی تائید کر رہی تھی۔ جی تو جناب، تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔